السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ پچھلے میرے تمام پروگرامز آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ایجوکیشنل ویڈیوز کے ساتھ ہی ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس ملک کے بارے میں بھی میں بات کروں اس کے نہ صرف ایجوکیشنل سسٹم بلکہ اس کے خوبصورت اور پاپولر ٹورسٹ پوائنٹس اور یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں۔ آج میں آپ کو جس جگہ کی ویڈیو دکھا رہا ہوں اور جس جگہ کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے ٹرکی کا مشہور گلاٹا ایریا۔ تاریخی اعتبار سے یہ جگہ پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر اور پھر اس کے بعد رومن امپائر اور راشدون کیلفیٹ کے درمیان جنگوں کا اکھاڑا بنا رہا۔ گلاٹا کا علاقہ جن وجوہات کی بنا پر مشہور ہے ان میں سے ایک گلاٹا ٹاور ہے جو کہ آج ایک میوزیم اور ایگزیبیشن ہال کے طور پر اور واچ ٹاور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ٹاور رومن سلطنت کی توسیع کے دوران 1348 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ٹاور اس دور کی بلند ترین عمارت تھی جبکہ اوٹومان امپائر یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے دوران میں بھی اسے ایز اٹ از ہی برقرار رکھا گیا۔ 1875 میں ایک طوفان کے دوران میں ایک سٹارمنگ ہوئی بہت زیادہ اور اس ٹاور کی چھت جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پھر 1965 سے لے کر 1967 تک اس کی ریہیبلیٹیشن اور ریسٹوریشن پر کام کیا گیا اور اسے سیکولر ترکی کا فخر بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن اردگان کے موجودہ دور حکومت میں یہاں منعقد ہونے والی بہت ساری تقریبات جو ہیں وہ منسوخ کی گئیں، جن میں کرسمس کی ٹریڈیشنل جو ہے وہ تقریب بھی شامل ہے۔ اس علاقے کے بارے میں آپ کو میں مزید بتاتا چلوں کہ گلاٹا کا یہ تاریخی علاقہ بیوگلو ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا بھر میں مشہور اور منفرد جگہ گلاٹا برج بھی اسی علاقے میں واقع ہے جو کہ گولڈن ہارن تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ ایمینونو اور بیوگلو ڈسٹرکٹ کو آپس میں ملاتا ہے۔ یہ دراصل بریجز کی ایک سیریز ہے۔ یہ ایک برج نہیں ہے بلکہ کئی بریجز کا مجموعہ ہے جو کہ بیوگلو اور گولڈن ہارن کے علاقوں کو اور اس کے ناردرن شور پر کارا کوئے کا علاقہ بھی واقع ہے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ترکی اور خاص طور پر استنبول کی ہر جگہ کی ایک تاریخ ہے، چپے چپے پر پھیلے ہوئی ٹرکش ہسٹری کی طرح گلاٹا برج بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ 6th سینچری یعنی 6 صدی عیسوی میں جسٹینین دی گریٹ نے کے دور میں تعمیر ہوا۔ انہوں نے ہی اسے تعمیر کیا تھا جو کہ تھیوڈوسین لینڈ والز کے قریب واقع تھا۔ گلاٹا کا علاقہ بازنٹائن اور اٹالین آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ ٹرانس کانٹیننٹل ہیں یعنی 2 براعظموں میں واقع ہیں، مثلاً آذربائیجان، قازقستان، رشیا، یہ تینوں ایشیا اور یورپ میں واقع ہیں، جبکہ ایجپٹ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایشیا اور افریقہ میں واقع ہے۔ لیکن استنبول کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو کہ 2 براعظموں یعنی ایشیا اور یورپ میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور جو علاقہ ایشیا اور یورپ دونوں کو ملاتا ہے یعنی ان 2 براعظموں میں ڈیوائیڈڈ علاقہ جو ہے وہ گلاٹا کا علاقہ ہی ہے۔ استنبول کا یہ علاقہ اس وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس علاقے میں گلاٹا یونیورسٹی بھی واقع ہے جس کے ایکچول جو پائنیئر ہیں وہ تو ترکی کے مشہور ماہر تعلیم محمد بولوت ہیں، لیکن 2013 میں اپنی موت کے وقت انہوں نے اپنی بیٹی نیلوفر بولوت کو بلا کر وصیت کی کہ میں نے اپنی ساری زندگی تعلیم کے لیے وقف کی، میری جائیداد کو میری بیٹی دنیا بھر کے طلباء و طالبات کی تعلیم کے لیے وقف کر دو۔ اور چنانچہ اپنے والد کی وفات کے بعد بولوت کی وفات کے بعد ان کی بیٹی نیلوفر بولوت نے بولوت اینڈومنٹ فنڈ قائم کیا اور گلاٹا یونیورسٹی قائم کی گئی۔ یہ یونیورسٹی گلاٹا بینکرز اور پھر گلاٹا بینکرز کے بعد
گلاٹا چیمبرز آف کامرس کی رہنے والی جو ہے بلڈنگ، اس میں تعمیر کی گئی، جس میں ابتدائی طور پہ MD BDS اور BDH کے کورسز آفر کیے گئے، لیکن 2019 میں یونیورسٹی انہینسمنٹ پروگرام کے تحت بین الاقوامی معیار کے بہترین گریجویٹ اور ماسٹرز ڈگری پروگرام بھی شروع کیے گئے۔ اگر آپ گلاٹا کے علاقے کا وزٹ کریں تو آپ کو ٹریڈیشنل ٹرکش فوڈ سے لے کر انٹر کانٹیننٹل فوڈ تک سب یہاں پہ ملے گا۔ یہ تو تھا ویورز آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ جن ویورز نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ اپنے ہوسٹ عدیل خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔